اور اگر انسان کے جسم میں کوئی فاسد مادہ ہوتا ہے تو اس کی علامت کے طور پر اس کے جسم کے باہر دانے، پھوڑے، پھنسیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں نکل آتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جب انسان کے دل میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اختیار کرنے کے لیے شریعت نے منع کیا ہے، اور انسان ان باتوں کو اپنے دل میں جگہ دے دیتا ہے اور ان باتوں کا اپنے دل میں ٹھکانہ بنا دیتا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بہت سے گناہوں کا عادی اور ان گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ بات کرنی ہے مجھے اس ہفتے حیا اور شرم کے اوپر، اور باقی جو موضوع ہے وہ جب آپ کے سامنے آئے گا تو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات میں فرق بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جب حیا اور شرم کی بات آتی ہے تو آج کے زمانے میں یہ بات بہت سننے میں آتی ہے کہ جو انسان شرمیلا ہوتا ہے، شرم اختیار کرتا ہے، وہ کسی سے اپنا حق نہیں لے سکتا، اپنے حقوق کی بات نہیں کر سکتا۔ آج کے دور میں شرم والا انسان وہ تو گھاٹے کے اندر ہی رہتا ہے، اور بے شرم انسان وہ مزے کے اندر رہتا ہے، وہ کامیاب رہتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء لا یاتی الا بخیر، کہ جو انسان شرم کو اختیار کرے گا، حیا کو اختیار کرے گا، وہ تو صرف اور صرف خیر کا ہی ذریعہ بنے گی، وہ تو صرف خیر ہی خیر حاصل کرے گا، برائی تو اس کا قریب بھی نہیں آئے گی۔ اور آج ہمارا زمانہ، ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ جو انسان شرم اختیار کرے گا وہ نقصان کے اندر رہے گا۔ اب بات مانیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس معاشرے کی ظاہری سی بات ہے کہ ایک مسلمان اس سے پہلے کہ وہ یہ بات نہیں جانتا تھا تب تو شاید وہ معاشرے کی بات کی طرف مائل ہو جائے، لیکن اس بات کے جاننے کے بعد کہ میرے محبوب، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ حیا خیر کا ذریعہ ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مسلمان اس بات کے جاننے کے بعد بھی سمجھے گا کہ حیا کے ذریعے سے نقصان ہوتا ہے۔ لیکن رہی بات یہ کہ جس انسان کے اندر شرم بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنا موقف دوسرے کے سامنے صحیح طریقے سے نہیں رکھ پاتا، وہ اپنے حقوق حاصل کرنے کی بات صحیح سے نہیں کر پاتا، اور بھی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دوسرے کے سامنے اپنے معافی ضمیر کو صحیح سے ادا نہیں کر پاتا۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو شرم ہے، جس کو شرم کہہ لیں یا حیا کہہ لیں، یہ والی شرم اسلام کے اندر مطلوب نہیں ہے، اور ایسا جو انسان کرتا ہے وہ شرم کی وجہ سے نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی طبیعت کی جھجک کی وجہ سے کرتا ہے۔ اور ایسی شرم جو کسی بھی بچے کے اندر اس طور پر ہو کہ وہ اس کو بڑوں سے بات کرنے کے اندر جس عادت کی وجہ سے وہ بڑوں سے بات کرنے میں جھجکے، یا کسی کے سامنے اپنا موقف پیش کرنے کے اندر جھجکے، اسلام تو خود بڑوں کو اس بات کی ہدایت کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے کہ اپنے بچوں کے اندر سے ایسی شرم کو دور کرو۔ زیادہ تفصیل کے اندر میں نہیں جاؤں گا، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں بہت چھوٹا تھا، یعنی کوئی 11-12 سال کی میری عمر تھی، اس وقت میں بالغ نہیں ہوا تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے اس زمانے میں، جب کہ میں اتنا چھوٹا تھا، مجھے بدری جو صحابی تھے جن کا مقام اور مرتبہ تمام مسلمانوں میں سب سے افضل تھا، اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجھے ان کے ساتھ مشورے میں شریک فرماتے تھے۔ لوگوں کو اس بات کے اوپر تعجب ہوتا تھا۔ تو ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ لوگوں کو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے چھوٹے سے صحابی کو ہمارے ساتھ مشورے میں کیوں شریک کرتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر صحابہ کرام کو، بڑے بڑے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے سوال کیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح والی یہ جو آیت ہیں یہ کس موقع پر نازل ہوئی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اللہ کیا بتانا چاہتے تھے ان آیتوں کے ذریعے؟ تو کسی صحابی نے کچھ بتایا، کسی نے یہ بتایا کہ جب اللہ کی طرف سے مدد ملنے لگے، فتح ملنے لگے، اس وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جب سوال کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اس صورت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اب آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے، اب آپ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کریں اور اللہ سے استغفار کریں، اب آپ کے عنقریب وفات ہونے والی ہے۔
جب تمام صحابہ کرام کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ والی بات بیان کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یہی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس والی صورت کو اسی لیے نازل کیا، میری رائے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے موافق ہے، اور یہ وجہ ہے ان کے اس علم کی وجہ سے، ان کی اس بے باکی کی وجہ سے کہ بڑے بڑوں کے سامنے اپنی بات، اپنا موقف، اپنے علم کی مضبوطی کی بنیاد پر سب کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر رکھتے ہیں۔ ان کی اس خوبی کی وجہ سے میں ان کو تمام بڑے صحابہ کرام کے ساتھ شریک کرتا ہوں۔ یہ تو صحابہ کرام کے زمانے میں بچوں کی تربیت ایسے کی جاتی تھی کہ وہ نہ جھجکیں اپنا موقف سامنے رکھنے میں۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بازاروں سے گزر رہے تھے، ان کو دیکھ کر سارے بچے بھاگ گئے، ایک بچہ کھڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹا تم کیوں نہیں بھاگے مجھے دیکھ کر؟ تو وہ بچہ جواب دیتا ہے کہ میں کوئی ملزم یا میں کسی قسم کا مجرم تھوڑی ہوں جو میں آپ کو دیکھ کر بھاگ جاؤں۔ بھاگے گا تو وہ جس نے کوئی جرم کیا ہو، میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا، نہ یہ راستہ اتنا تنگ ہے کہ میرے ہٹنے سے آپ کے لیے راستہ کشادہ ہو جائے گا۔ اگر راستہ تنگ ہوتا تو میں آپ کو راستہ دے دیتا، میں یہاں سے چلا جاتا، آپ کا راستہ کشادہ ہو جاتا، لیکن نہ تو یہ راستہ تنگ ہے، نہ میں مجرم ہوں، میں کیوں بھاگوں؟ اتنے بے باک اس زمانے کے اندر بچے ہوا کرتے تھے جو اپنے بڑوں کے سامنے ادب کے دائرے کے اندر رہ کر اپنی بات رکھتے تھے۔ تو یہ شرم اور یہ جھجک، یہ والی بات کہ جس شرم سے نقصان ہوتا ہے وہ انسان کی اپنی طبیعت کا اثر ہے۔ باقی اسلام جس شرم و حیا کا انسان کو سبق پڑھاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شرم و حیا کا خاصہ انسان کے اندر، اپنے ایک ایک امتی کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، وہ یہ والی شرم نہیں تھی، بلکہ وہ تو بہت آگے کی چیز ہے اور بہت اعلیٰ قسم کی صفت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کی تعلیمات میں ہر نبی کی یہ تعلیم تھی کہ انسان حیا اختیار کرے، اور یہ تعلیم آج تک باقی ہے کہ انسان شرم کرے، انسان اپنے اندر حیا پیدا کرے، انسان اپنے اندر غیرت پیدا کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے تو یہاں تک فرمایا کہ حیا اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ جب انسان کے اندر سے حیا رخصت ہوتی ہے تو اس کا ایمان بھی یقیناً رخصت ہوگا، اور اگر ایمان رخصت ہوگا تو حیا بھی یقیناً رخصت ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی انسان کے اندر شرم نہ ہو اس کے باوجود وہ مومن ہو۔ جب شرم نہیں ہوگی، بے شرم ہوگا، تو پکی بات ہے کہ وہ بے ایمان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے ہمیں بتایا، اور اللہ کے نبی نے اس طرح بھی شرم اور حیا کی فضیلت بیان فرمائی کہ ہر دین کا ایک خصوصی وصف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عیسائیت کا جو خصوصی وصف ہے وہ ہے معاف کرنا، درگزر کرنا۔ اسی طرح اسلام کا جو خصوصی وصف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ خصوصی وصف حیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایک امتی کے اندر، صرف عورتوں کے اندر نہیں، صرف جوانوں کے اندر نہیں، بلکہ ہر جوان کے اندر، ہر بوڑھے کے اندر، ہر پڑھے لکھے کے اندر، ہر نہ پڑھے لکھے کے اندر، ہر کسی امتی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حیا، اس حیا کو کوٹ کوٹ کر کے بھرا۔ اور اگر اس کے اثرات اور صحابہ کرام کے حیا کے واقعات میں آپ کو سناؤں گا تو بہت تفصیلی بات ہو جائے گی، اور جو مجھے بیان کرنا ہے وہ ساری کی ساری بات رہ جائے گی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا یہ عالم تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی کنواری لڑکی دلہن بننے کے بعد شرماتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ شرمیلے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شرمیلے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے بلا کی حیا نصیب فرمائی تھی۔ ان کے بارے میں ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں اس سے میں کیوں نہ حیا کروں۔ ایسے ایسے پاک باز صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے افراد، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیار کیے تھے۔ یہ حیا ایسی چیز ہے۔ اس کے بعد حیا کے تعلق سے ایک آخری حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے حیا کرو۔ یہاں پر رک کر میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ عام طور سے جب حیا کا مفہوم ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بس بندوں سے حیا کرنی ہے، یعنی انسان بغیرتی کی بات زبان سے نہ بولے، انسان کسی کے سامنے زنا کاری نہ کرے، انسان کسی کے سامنے بدنگاہی نہ کرے، صرف اور صرف یہ حیا کہلاتی ہے۔ یعنی ہمارے ذہنوں میں اگر کسی کے ذہن میں بہت وسیع بھی مفہوم ہے تو اتنا ہے کہ حیا صرف انسانوں سے کی جاتی ہے۔
اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. وہ انسانیت کو ایسی ایسی باتیں بتا کر کے گئے کہ جہاں تک انسانیت نہ پہنچ سکی تھی نہ کبھی تا قیامت پہنچ سکے گی اگر اللہ کے نبی کے حدیث سامنے نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام سے اللہ سے حیا کرو جیسے اس سے حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ کہ سر اور سر کے اندر جو چیزیں ہیں، یعنی سر کے اندر آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہے، منہ بھی ہے، زبان بھی ہے، اسی طرح سر کے اندر آنے والے انسان کے دماغ کے اندر افکار و خیالات بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی حفاظت کرو. اس سے زیادہ کوئی جامع جملہ بول سکتا ہے؟ ایک جملہ سر کی حفاظت کرو. اس میں ناک بھی آ گئی کہ ناک سے غلط نامحرم کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے. اس میں زبان کا صحیح استعمال آ گیا. اس میں منہ میں جانے والا غلط اور صحیح لقمے کا فرق آ گیا. اس میں انسان کے دماغ کے اندر آنے والے سارے الٹے سیدھے خیالات آ گئے. اتنا سا جملہ. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، یعنی پیٹ کے اندر خیال رکھو کوئی حرام لقمہ نہ جائے، کوئی غلط غذا نہ جائے، حرام طریقے سے کمایا ہوا لقمہ نہ جائے، ناجائز اور حرام غذا نہ جائے، ناجائز اور حرام مشروب نہ جائے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان آخرت کو اپنا مقصد بنا، آخرت کو دنیا کے اوپر ترجیح دینے لگتا ہے، یہ علامت ہوتی ہے. جو انسان ایسا کرنے لگے کہ وہ دنیا کو مغلوب کر دے اور آخرت کو غالب کر دے اور آخرت کو اپنا مقصد زندگی بنا لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے حیا کا حق ادا کر دیا. اور اگر کوئی اللہ رب العزت سے حیا نہیں کرتا، اگر کوئی آخرت کو دنیا کے اوپر ترجیح نہیں دیتا یا آخرت کی فکر نہیں کرتا، اگر کوئی انسان بے نمازی ہے، اگر کوئی انسان شرابیں پی رہا ہے، اگر انسان بد نگاہی کر رہا ہے، اگر انسان اللہ رب العزت کا کوئی بھی حکم توڑ رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ کتنا بھی متقی اور پارسا ہونے کا دعویٰ کرے، کیا کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ انسان حیادار نہیں ہو سکتا. یہ چند روایتیں اور چند حدیثیں میں نے بیان کی کہ جس سے پتہ چلا کہ حیا کتنا شاندار وصف ہے اور حیا کے بغیر ایک مسلمان کا وجود ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا اور ایمان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لازم قرار دیا کہ جہاں ایمان ہوگا وہاں حیا ہوگی، جہاں ایمان نہیں ہوگا وہاں حیا نہیں ہوگی، وہاں بے غیرتی ہوگی، وہاں بے حیائی ہوگی.